ایمرسن یونیورسٹی کی یہ کہانی ہے طاقت، اثر و رسوخ اور مکاری کی، جہاں انصاف کو دبانے کے لیے قانون کا سہارا لیا گیا اور سچ بولنے والوں کو خاموش کرنے کے لیے قلم کو ہتھیار بنایا گیا۔ غیر قانونی تعیناتی، ہراسمنٹ کیسز کی پردہ پوشی اور ایک ایسے رجسٹرار کی چالاکیاں جو یونیورسٹی کے نظام کو اپنے مٹھی میں لینے پر تلا ہے۔ کون ہے یہ شخص؟ کیسے ایک عام انتظامی عہدہ پورے ادارے کے ضمیر پر قبضہ کر گیا؟ اور آخر ان خواتین پروفیسروں اور اساتذہ کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے آواز اٹھائی؟ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں وہ فائلیں جو بند رہنی تھیں اور دکھانے جا رہے ہیں وہ چہرے جو قانون کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں۔ غیر قانونی رجسٹرار نے ہراسمنٹ کے کیسز کا رخ موڑنے اور اپنے دست رست کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فنکاریوں کی حد کر دی۔ عرفان جاوید، اسسٹنٹ پروفیسر کامرس، جنہوں نے ڈاکٹر سمرا ملک اور ڈاکٹر عورت العین ڈی ایس اے سمیت اور 2 خواتین ارکان کی ویڈیوز کا ذکر کیا تھا اور جس کی گفتگو کی ریکارڈنگ ڈاکٹر سمرا ملک، اسسٹنٹ پروفیسر کامرس کے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہے، کے مطابق بھی ڈاکٹر عرفان جاوید نے ایسے الفاظ ادا کیے تھے۔ ان تمام کیسز کو دبانے اور ڈاکٹر سمرا اور ان کے ساتھ باقی اساتذہ کو پریشرائز کرنے کے لیے ڈاکٹر عرفان جاوید سے مختلف قسم کی درخواست لکھوائی گئی۔ یونیورسٹی کے ذرائع کے مطابق اس درخواست میں یونیورسٹی کے خزانہ دار، کنٹرولر، اسسٹنٹ پروفیسر، ڈائریکٹر ایکیڈیمک آر او، چیف سیکیورٹی آفیسر اور وہ تمام اسسٹنٹ پروفیسر جنہوں نے ہراسمنٹ کے ان تمام معاملات کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ ایسے واقعات یونیورسٹی میں نہیں ہونے چاہیے، ان تمام کے خلاف رجسٹرار ڈاکٹر فاروق نے عرفان جاوید کو استعمال کرتے ہوئے درخواستیں لکھوائیں تاکہ ہراسمنٹ کے اس معاملے کا رخ موڑا جا سکے اور وائس چانسلر ڈاکٹر زبیر کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہراسمنٹ کمیٹی جو جانبدارانہ مظاہرہ کرتے ہوئے اور رجسٹرار کے اشاروں پر کارروائی نہیں کر رہی، اس کو مزید پریشرائز کر کے ہراسمنٹ کے اس کیس کو ختم کیا جا سکے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی ہراسمنٹ کا ایک کیس جس میں ڈاکٹر سعید ناصر، اسسٹنٹ پروفیسر انگلش، ڈاکٹر فرمان، لیکچرر اسلامیات اور ڈاکٹر ماریا ڈوگر کے خلاف ایک انکوائری HED ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لاہور میں ہو رہی ہے، جس میں سعید ناصر اور ڈاکٹر فرمان نے ڈاکٹر طیبہ کو ہراساں کیا تھا اور بعد میں رجسٹرار محمد فاروق نے ڈاکٹر طیبہ کو پریشرائز کرنے کے لیے مختلف قسم کی درخواستیں ڈاکٹر طیبہ کے خلاف لکھوائیں اور اس کے ساتھ کلاس کے طالب علموں کو بھی اس کے مخالف کر دیا۔ ایمرسن یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا کہ رجسٹرار کھل کر اساتذہ کے گروپ بنانے میں اور دوسرے اساتذہ جو میرٹ اور قانون کی بات کرتے ہیں ان کو ڈیفیم کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دبانے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہا ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس رجسٹرار کے خلاف پہلے بھی انکوائریز چلتی رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں جو زیادہ افسوسناک واقعہ ہے کہ ڈاکٹر عرفان جاوید نے فروری 2024 کو ایمرسن یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا، اس کے بعد چھٹی لیے بغیر NOC کے انہوں نے مختلف ممالک کے 20 چکر لگائے ہیں، جو کہ رجسٹرار اور ڈاکٹر عرفان کے گٹھ جوڑ کو ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی شخص بغیر NOC کے اور محکمانہ چھٹی لیے بغیر اتنے سارے باہر کے ممالک کے ٹرپس کیسے لگا سکتا ہے۔ قوم اس پر مزید تحقیق کر رہی ہے تاکہ ان تمام ٹرپس کا ریکارڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹکٹ نمبرز اور تاریخ کو حاصل کیا جا سکے اور ان ممالک کی فہرست بھی حاصل کی جا سکے۔ معلوم ہوا ہے کہ رجسٹرار نے رانا اسکندر حیات صوبائی وزیر ایجوکیشن اور ایڈیشنل سیکریٹری یونیورسٹیز ڈاکٹر زاہدہ اور ڈپٹی سیکریٹری یونیورسٹیز کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام منٹس پر سائن کروا لیے ہیں جن پر سنڈیکیٹ نے اپنے اجلاس میں آبزرویشن لگائی تھی اور جن پر رجسٹرار کے خلاف انکوائری کا حکم صادر ہوا تھا۔